اس وقت سوشل میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی زور و شور سے موضوع چل رہا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے گھر شیعہ علماء کو دعوت پہ بلایا، اور ان کا لہجہ توہین آمیز اور سخت اور ہتک آمیز تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایران سے محبت کرتے ہیں وہ ایران چلے جائیں۔ آیا یہ جملہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، اور حالات و واقعات کیا تھے، اور کیا گفتگو ہوئی، واقعاً توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ہم نے بھی جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، بعض علماء کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ جو انہوں نے سمجھا اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی 24 مارچ کو، اسے اپلوڈ کیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، فیس بک سے بھی اور اپنے یوٹیوب کے چینل سے بھی۔ اور وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کی جانب کوئی غلط نسبت انسان جان بوجھ کے یا غلطی سے دے تو شرعاً اور اخلاقاً یہ ذمہ داری ہے کہ اس نسبت کا انکار کرے اور واضح کہے کہ یا تو یہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا یہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ لہٰذا بعض علماء کے قول پر بھروسہ کرتے ہوئے گو کہ ان کے بارے میں بھی ہم سوء ظن نہیں کر رہے، اور اصل معاملے کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اب ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جملہ کہ جن کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلے جائیں، آیا تمام شیعوں کے لیے انہوں نے کہا، یا گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا کہ جس میں 2 فوجی شہید ہوئے اور مختلف املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو کہا؟ تو 2 علماء کا جو بیان آیا کہ جو وہاں پر موجود تھے اور جو ان کا فہم تھا وہ یہی سمجھے، اور ان کے بارے میں بھی سوء ظن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جملہ انہوں نے جرنلی شیعوں کے لیے کہا۔ اب اس کی جو مکمل روداد ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو اکثر علماء نے ہمیں سنائی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے شیعہ علماء کو اپنے گھر پہ بلایا تھا، نہ کہ کسی فوجی ہیڈ کوارٹر یا چھاؤنی وغیرہ میں، اور اپنے آرمی کے ڈریس میں وہ ملبوس نہیں تھے بلکہ عام اپنے سادے لباس میں تھے، اور پھر تمام علماء سے وہ ملے۔ اب ملنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کو لائن لگا کے آگے بڑھنا پڑے، جس طرح سے نماز جماعت کے بعد عالم دین کھڑا رہتا ہے اور جماعت میں نماز پڑھنے والے ہاتھ ملا کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ سب کی نشست پہ گئے اور سب سے تعارف اور بات چیت کے ساتھ ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ جس میں ایران کا دفاع کیا، اس کی جیت کے بارے میں گفتگو کی، اور رہبر کی شہادت پر افسوس کیا، اپنی ملاقات کے ذکر کیے، جو ان کو کچھ تحفے دیے تھے رہبر نے، اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہاں تک کہ تقریباً یہ 1 گھنٹے کے آس پاس ان کی گفتگو رہی، اور اس دوران ان کو انفارم کیا گیا کہ افطار کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ افطار ہم شیعہ علماء کے ساتھ ہی کریں گے، لہٰذا افطار انہوں نے لیٹ کیا۔ اور جب افطار ہو گیا تو اس کے بعد نماز کا جب مرحلہ آیا تو جو صاحب وہاں پر نماز کے فرائض انجام دینے کے لیے تھے، جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں بلکہ انہی علماء میں سے کوئی پڑھائے، لہٰذا کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے آغا ہاشم موسوی صاحب نے جماعت کی امامت فرمائی، اور تمام علماء اور تمام وہاں پر جتنے بھی موجود تھے بشمول جنرل عاصم منیر کے، ان سب نے انہی آغا ہاشم موسوی کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد کچھ دیر بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے بعد یہ سلسلہ آگے چلنا تھا، لیکن اسی دوران کوئی ضروری میسج آیا کہ جس کے بعد ان کو فوراً جانا پڑا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر اس وقت یہ ڈسکس ہو رہا ہے کیا انہوں نے جرنلی شیعوں کو کہا کہ جن کو ایران سے محبت ہے چلے جائیں، جبکہ ایران سے محبت تو اس وقت تقریباً تمام پاکستانیوں کو ہے۔ تو اکثریت علماء کے بقول کہ یہ جملہ انہوں نے گلگت بلتستان کے جو افسوسناک واقعات ہوئے، جن میں 2 فوجی شہید ہوئے اور املاک کو نقصان پہنچایا، ان کے لیے کہا گیا۔ اور کچھ علماء کے بقول کہ اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی علماء کے ساتھ، جس میں شیعہ اور سنی علماء موجود تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی جملہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان پر، اس کی سالمیت پہ اور فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی کہا تھا کہ یہ لوگ پھر پاکستان میں کیوں ہیں، یہ افغانستان چلے جائیں۔ تو وہاں پر بھی ان کے کہنے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ تمام سنی افغانستان چلے جائیں یا تمام دیوبندی افغانستان چلے جائیں، اور یہاں پر بھی ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمام شیعہ ایران چلے جائیں۔
یہ بیان ہے اکثر علماء کا۔ اب البتہ یہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ اول تو تمام پاکستان کے علماء کو بلا کر بعض خطے کے حالات کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شیعہ علماء ہی کو بلایا تو جو سب سے بڑے عالم ہیں اور قائد ہیں، قائد ملت جعفریہ، ان کو بلانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ شیعوں کی مرکزی تنظیم تحریک جعفریہ پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور ایک دہشت گرد تنظیم انجمن سپاہ صحابہ یعنی ASS اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ نام بدل کے تنظیمیں بناتے رہیں۔ اب آج کل کے حوالے سے ضمناً ایک بات کریں کہ اس وقت جب سے سوشل میڈیا پہ یہ موضوع چلا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات کا شیعہ علماء سے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں شیعوں پر پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ASS یعنی انجمن سپاہ صحابہ کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور وہ اپنی سابقہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں۔ البتہ وہ تو ہر وقت ہی غنڈہ گردی کرتے ہیں اور انہیں کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، اگر کسی کی جانب نسبت دی جائے تو اس نسبت کا انکار کیا جائے، چاہے وہ غلطی سے ہو چاہے وہ جان بوجھ کے ہو۔ نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشر ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہے، اور کیونکہ ہم تو وہاں پاکستان میں ہیں بھی نہیں، صرف اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اخلاقی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر تمام پاکستانیوں سے گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا دیگر جگہیں ہوں، کوئی بھی ایسا کام جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں خصوصاً فوج کے لیے خطرناک ہو، وہ کام انجام نہ دیں۔ نہ باہر سے کوئی فوج پر حملہ ہو اور کوئی بغاوت ہو، اور نہ اندر سے ہو۔ جو کام بھی ہونا چاہیے تہذیب کے اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ جو ویڈیو ہم نے 24 مارچ کو اپلوڈ کی اور کچھ ہی منٹ بعد ڈیلیٹ کر دی تھی، جب ہمیں مختلف علماء کے ذریعے سے یہ علم ہوا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے فوج پر بھی اعتراض کیے جو ماضی میں ہوئے، اور جنرل عاصم منیر صاحب پر بھی اعتراض کیے، جن میں ایک یہی تھا کہ یہ اسلامی کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے، اور یہ جو آپ کا ٹرمپ کے سامنے منرلز لے کے کھڑا ہونا تھا، یہ بالکل بھی ایک ڈیسنٹ کام اور پروفیشنل نہیں تھا۔ کسی وزارت تجارت کے آدمی کو یا مائنز وغیرہ سے ریلیٹڈ جو ہو، اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پر ان کا جلوہ ایسا نہیں نظر آ رہا تھا کہ کہا جائے دا چیف مارشل آف دا پاکستان آرمی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ منرل فیلڈ سیلر آف دا پاکستان۔ تو یہ ایک اعتراض کا حق ہے، ان کی شخصیت کے دفاع کے لیے بھی اور پاکستان آرمی کی حیثیت کے بھی دفاع کے لیے۔ اب یہ جو گیم ہوتا ہے کہ جمہوری پاس پارٹیوں پہ اعتراض کیا جائے تو جی پاکستان کی جمہوریت پہ اعتراض ہو گیا، جمہوریت کی دشمنی کر دی، آرمی والوں پہ اعتراض ہو جی ملک کی سالمیت پہ خطرہ کر دیا، دشمن کے ایجنٹ بن گئے، تو یہ ایک مغالطہ ہے بالکل۔ مثال کے طور پر قائد اعظم ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے تو وہ آرمی کو نہیں، ایک فرد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اگر اعتراض کیا جائے کہ ایوب خان نے جناب مادر ملت فاطمہ جناح کی بڑی توہین کی، الیکشن میں ان کے ساتھ مقابلے پہ آیا، ان کو دھاندلی ان کے ساتھ کی، ان کی بہت بے عزتی کی، اور ان کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے گئے، پھر ان کو انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا، ان کی کتاب نہیں چھپنے دی گئی مائی بردر، اور جو بعد میں بھی چھپی تو وہ انکمپلیٹ چھپی، اور ان کے قتل کا وہ شخص سبب بنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی جو غلطیاں تھیں ایسٹ پاکستان میں کہ جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا، حتیٰ سرنڈر کے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی میں وہاں کے سائنٹسٹ، پروفیسر اور اسکالرز اور ٹیچرز کو قتل کیا گیا، اور آج بھی ان کی یادگار موجود ہے۔ یہ کام بالکل غلط تھا۔ 71 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک سپٹمبر کا واقعہ ہوا اردن میں اور فلسطینیوں کو مارا گیا ضیاء الحق کی قیادت میں، یہ کام بھی غلط تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ کو جہاد کا نام دیا گیا، اور وجہ کیا تھی کہ امریکہ والے 75 میں جو وار ختم ہوئی تھی ویتنام کے ساتھ، تو وہ متحمل نہیں تھے کہ مزید ان کے فوجی مارے جائیں، اور ان کی لائبلٹی کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے دیوبندی اور اہل حدیث ملاؤں کو خریدا، اور ان لوگوں نے جہاد کے نام سے امریکہ کو فری کے سولجر دیے کہ جن کو صرف یہ کہا جا سکتا تھا جی یہ شہید ہو گئے یا غازی ہیں، اور ماں باپ کی بھی کوئی لائبلٹی نہیں تھی، ان کو یہی کہہ دیا گیا کہ آپ شہید کی ماں ہیں، شہید کے باپ ہیں، شہید کے بچے ہیں، شہید کی بیوی ہیں، اور جو معذور ہو گئے ان کی بھی کوئی لائبلٹی نہیں تھی۔ اور ان اہل حدیث اور دیوبندی مولویوں کو مدرسے مل گئے، بڑی بڑی جائیدادیں مل گئیں، اور انہوں نے امریکہ کو خرچوں سے بچا لیا۔ Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And
That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. तो ये भी काम ज़ाहिर है कि आर्मी का था। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी मुनासिब नहीं है। बलोचों के साथ डीलिंग होनी चाहिए। वो एक बावकार कौम है, उन पर जुल्म हुआ। अलबत्ता जुल्म उनके सरदारों ने उन पर पहले किया, लेकिन अभी भी उनको हमें बेदार करना चाहिए। तो एतराज़ करना अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो गलत है, लेकिन अगर रुश्द व नमूव के लिए हो और इस्लाह के लिए हो तो बहुत अच्छा है। एतराज़ सियासी पार्टियों पे भी किया जा सकता है, आर्मी पे भी किया जा सकता है, हत्ता एतराज़ अगर करना चाहें डिस्कशन की हद तक कायदे आज़म पे भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा जो माइग्रेशन का सिलसिला था, क्या इसको डिले किया जा सकता था या स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता था? क्या इसके लिए कोई तैयारी थी? खुसूसन बंगाल और पंजाब के जहाँ पर मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इस ज़माने में मानसून की बारिशें हो रही थीं और 2.5-3 करोड़ लोगों को हिजरत करनी थी और इंतज़ाम इतना भी नहीं था कि ढंग से कोई पानी की सबीलें भी होती और 20 लाख लोग मार दिए गए। 90,000 लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती हुए, 90,000 के करीब लड़कियाँ, हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ गायब हो गईं जो आज भी सरवाइव कर रही हैं। आया ये गलती कायदे आज़म की थी या अंग्रेज़ों की थी या क़दन अंग्रेज़ों की थी? तो इन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। बस इस्लाह के लिए अगर एतराज़ हो और मामलात को समझने के लिए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो सबसे पहला मौजू है कि जो मेन शियों की जमात है तहरीक जाफरिया, उनको बुलाना चाहिए था, उन पर से पाबंदी हटानी चाहिए थी। कायद मिल्लत जाफरी के अल्लामा साजिद नकवी साहब से मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। पाकिस्तान में जो कुछ आर्मी के साथ हो रहा है इसके बारे में आर्मी वालों को डिस्कशन करना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए कि क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा एहतराम कम हो रहा है, महबूबियत कम हो रही है और अब हम क्या करें कि हमारा एहतराम बढ़े। इसके लिए ज़ाहिर है कि आर्मी वालों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। आर्मी वालों के बच्चे भी, खुसूसन जर्नल्स के बच्चे भी जो है ना, वो आम बच्चों की तरह से होने चाहिए। उनकी फैसिलिटीज़ और सैलरी भी आम होनी चाहिए, बेशक थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये ना हो कि सारे पाकिस्तान में गैस नहीं है लेकिन फ़ौजी फर्टिलाइज़र में जो गैस की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये नेचुरल गैस यूज़ हो रही है। ये एक सोचने की चीज़ है कि जितने लोग जागेंगे और सुबह नाश्ता नहीं करेंगे वो बिलाखिर तदरीजन फ़ौज के दुश्मन हो जाएंगे। यहाँ पर आया बाहर से इंपोर्ट कर ली जाए फर्टिलाइज़र, ये ज़्यादा बेहतर है, या कुछ पैसों और तिजारत के लिए फ़ौज की हैसियत को पामाल किया जाए और फ़ौज से नफ़रत के असबाब फराम किए जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी एतराज़ात हमारे साबक़ा नशिस्त में थे वो एज़ इट इज़ बाकी हैं। कोई ये ना समझे कि अब हम उनके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। हाँ, उन पर किसी किस्म का भी हमला बाहर से या अंदर से काबिल क़बूल नहीं है, बल्कि किसी भी इदारे पर। और शियों को चाहिए कोई भी ज़बान फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसी कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो, अब तक नहीं करते थे, आइंदा भी न करें। आजकल जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ज़ाहिर है कि वो कानूनन सही नहीं है, खुसूसन उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद है कि जनाज़ों में उन्होंने क्या कहा था कोयटा के, और हमें ये भी मालूम है कि उनकी हुकूमत में क्या हुआ सब कुछ पारा चुनार में। उनके मानने वाले, उनके चाहने वालों ने क्यों एक मार्च नहीं किया और पारा चुनार के लिए लब अपने क्यों नहीं खोले, या इमरान खान साहब की ख्वाहर मोहतरमा ने क्यों एक मार्च नहीं की। हम नहीं कहते कि वो पैदल जाती हैं सिन्नो साल में, लेकिन वो गाड़ियों के ज़रिए भी जा सकती थीं और इस मौजू को भी डिस्कस कर सकती थी। हम देखते हैं कि ये सब के सब लोग अमली एतबार से कुछ नहीं कर रहे थे। हमारे जलसे जुलूस या किसी भी मजहबी तंजीम को किसी भी पार्टी के लिए इस्तेमाल या उसके फ़र्द के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ये जो मौजू है कुछ ख़ास जमातें अपने ख़ास फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में ये 3 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI। हमारे लोगों को चाहिए कि इन तीनों में जाएं, कोई भी हमारी नहीं है और कोई भी हमारी दुश्मन नहीं है, सब उसमें जाएं। लेकिन हम अपना कोई भी मजहबी जलसा या जुलूस या मुज़ाहरात को इन लोगों के लिए क़ुरबान न करें। इनके लिए अगर कुछ करना है तो उनके लिए अलग जलसे जुलूस हों, बेशक जिसको जाना हो जाएं, जिसको जाना ना हो वो ना जाएं, लेकिन वो हमारे इज्तिमाआत के जो तमाम मोमिनीन के लिए हैं उसको हाईजैक किसी भी पार्टी को नहीं करने देना चाहिए, जैसा कि आजकल इस मीटिंग के हवाले से कुछ सियासी जमातें खुसूसन PTI इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुआहदा सऊदी अरब से है वो इस सूरत में है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करे, ना ये कि सऊदी अरब इसराइल का साथ दे कि जिसने 60-70 हज़ार
فلسطینیوں کو قتل کر دیا، نہ اس صورت میں کہ جب سعودی عرب اپنے بیسز جو ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو دے۔ یہ کہنا کہ امریکہ کو دیے یہ بھی غلط ہے، اصل میں اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں۔ جب عرب ممالک کے بیسز اسرائیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس صورت میں ان عرب ممالک کا دفاع نہ شرعاً صحیح ہے، نہ قانوناً، نہ اخلاقاً۔ ہاں، ان بیسز کو ختم کرنے میں پاکستان مدد کرے، اسی طریقے سے ایک نیا سسٹم بنانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ کام کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب تو واقعاً وہ احترام کے قابل ہوں گے اور ان کا دل سے انسان احترام کرے گا۔ مثال کے طور پر امریکہ کے بیسز کو ختم کرنے کی بات ہو، رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کر یہاں پر ایک پاورفل ایک الائنس بنایا جائے، عربوں کو بھی اس میں شامل کریں، عربوں کو یہ باور کرایا جائے کہ دیکھو تم نے اسرائیل کو اور امریکہ کو کتنا سپورٹ کیا اور انہوں نے تمہیں کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا، اور تم ان پہ جانے والے میزلز کو روکتے رہے اور وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے اور تمہیں کھاتے رہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے عرب سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں جا چکے ہیں، پاکستان میں بھی جو حملہ ہوگا وہ انہی عرب ممالک کی بیسز ہی کے ذریعے سے ہوگا، چاہے وہ حملہ آرمی کے بیسس پہ ہو یا ایئر فورس کے بیسس پہ ہو، اور چاہے وہ حملہ کہوٹا پہ ہو۔ تو یاد رکھیں تمام پاکستانی کہ یہ سارے حملے انہی عرب ممالک کی امریکن بیسس سے ہوں گے اور اسرائیل انہی سے حملہ کرے گا اگر کیا اس نے۔ انشاءاللہ کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، اس سے پہلے ہی وہ برباد ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کا کام پازیٹیو نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے تمام عہدیداران نے، خصوصاً موجودہ رہبر نے بھی پاکستان آرمی، خصوصاً پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ اس وقت جو مذاکرات کا اہتمام ہوا گو کہ وہ مکمل طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن یہ پھر بھی ایک خوش آئین بات تھی، اور آئندہ بھی جو بظاہر لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان آرمی اپنے آپ کو اسرائیل اور امریکہ کی جو پٹھو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ملوث کر کے تاریخ میں بدنام ہونے سے بچائے گی۔ پاکستان میں شیعوں کی وفاداری کے بارے میں کسی کو بھی سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ پاکستان بنانے والا ایک شیعہ تھا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے یا وہ شیعہ تھے یا وہ معتدل سنی تھے کہ جو ناسبی نہیں تھے بلکہ محب اہل بیت تھے، ناسبی قسم کے، چاہے وہ دیوبندیوں میں سے ہوں چاہے وہ اہل حدیث میں سے ہوں، خصوصاً یہ سب لوگ پاکستان کو کافرستان کہہ رہے تھے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے۔ آج ان سے سوال کیا جائے گا کہ اگر آپ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں تو جن لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم اور پاکستان کو کافرستان کہا تھا ان سے آپ اظہار برات کریں تو آپ کی وفاداری ثابت ہوگی۔ اگر آپ ان کو رحمۃ اللہ علیہ اور فلان فلان چیزیں اور القاب دیتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا احترام کر رہے ہیں اور ان کے قول کو بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان پاکستان نہیں بلکہ کافرستان ہے، اور قائد اعظم کو بھی کافر اعظم سمجھ رہے ہیں۔ تو کانگریسی مولویوں کا وہ بیک گراؤنڈ کہ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، پاکستان کی مخالفت کی، پھر آپ کو اس کے تانے بانے دیوبند موومنٹ سے ملتے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اس میں دیوبندی بہت آگے تھے۔ سب سے بڑی تعداد میں اگر کسی کا جینوسائڈ ہوا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، تو وہ شیعوں کی ہوئی ہے، لیکن شیعوں نے کبھی بھی نہ حکومت کو نقصان پہنچایا نہ آرمی کو نقصان پہنچایا، اور اس بات کی گواہی خود آرمی والے بھی دیتے ہیں۔ پاکستان کے شیعوں نے کبھی آرمی والوں کو نہ قتل کیا اور نہ ہی معاذ اللہ ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی، جبکہ یہ کام دیوبندی دہشت گرد کر چکے ہیں۔ ممکن ہے بعض کو جملہ برا لگے، دیوبندی دہشت گرد، یہ وہ جملہ ہے کہ جو پاک آرمی اور اس کے جو اسپوک پرسن اور ان کے طرفدار ہیں وہ یوز کرتے تھے، خصوصاً زید حامد صاحب۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، ان کا ترجمانی کرنے والا ایک مسلک آپ کو نظر آتا ہے، اور اس مسلک کے فالوورز ہیں پاکستان میں، اور وہ یا تو کھلم کھلا حمایت کرتے ہیں، فضل الرحمان اور سمیع الحق جیسے لوگ، لال مسجد جیسے لوگ جو ایکچوئل پروموٹ کر رہے ہیں، کھل کے حمایت کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، یا طارق جمیل جیسے لوگ جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بھئی بریلوی علماء یا شیعہ علماء یا اہل حدیث علماء اگر فتویٰ دیتے رہے ٹی ٹی پی کے خلاف، ٹی ٹی پی کو فرق نہیں پڑتا، ٹی ٹی پی سنے گی دیوبندی علماء کی۔ دیوبندی علماء یا ان کے حمایتی ہیں یا خاموش ہیں۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں سے 99.9 یا اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہیں۔ تو شیعوں نے کبھی بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اس وقت بھی سوشل میڈیا ہو یا جلسے جلوس ہوں، ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے
اور یہ دیکھنا چاہیے کوئی نعرہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو پاکستان یا پاکستان کے کسی ادارے خصوصاً فوج کی سالمیت کے خلاف ہو یا نفرت کا سبب بنے یا بغاوت کا سبب. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جلسوں میں کوئی بھی شخص نقاب پوش یا بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ نہ ہو. اور جہاں بھی جلسہ ہو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک خاص حدود میں ہوں اور اس کے باہر جو بھی ہنگامے آرائی یا نعرے بازی یا مشکوک کام کر رہے ہوں ان کو روکا جائے، اور اگر نہ رکیں تو ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے. جو بھی گلگت بلتستان میں ہوا قطعاً افسوسناک ہے اور اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان آرمی کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنی عزت اور وقار کے لیے کوشش کریں اور جو غلطیاں ہوئیں انہیں قبول کر کے آگے بڑھیں، اور قوم کو بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج ایک الگ چیز ہے. اس کا ایک عہدیدار اور اس کی غلطی کو تمام فوج پر ڈال کر کوئی بھی ایسی بات کہ جو نفرت کا سبب بنے وہ بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. فوج والوں کا لائف سٹائل بھی سادہ ہونا چاہیے، اور بلا شک یہ قوم کا ایک صحیح اعتراض ہے کہ بڑے فوجیوں کے بچے فوج میں کیوں نہیں آتے اور وہ کیوں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ جو بھی بڑے عہدے پہ آ رہا ہو وہ اور اس کے بچے باہر جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے، یا کم از کم اتنا ہو کہ ایک جرنل کے بچے جب تک یہ جرنل آن جاب ہے تو اس کے بچے باہر نہ جائیں، تاکہ ان بچوں کے ذریعے سے اس جرنل کو کوئی بلیک میل نہ کرے. اور جرنلز کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان سے باہر زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے ملک میں رہیں گے اور عوام کے درمیان رہیں گے اور سادہ زندگی گزاریں گے. اس میں کوئی بھی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. یہی وہ نصیحت ہے کہ جو علماء کو کی جاتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل عام عوام سے بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ لگزریس نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگوں کی نگاہیں چکا چوندھ ہوں، کیونکہ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ فوج سے اور علماء سے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور بدبین ہو جاتے ہیں. اور جب لوگ فوج سے اور علماء سے بدبین ہو جائیں تو یا تو ملک خطرے میں پڑتا ہے اور یا پھر دینی تعلیمات خطرے میں پڑتی ہیں. آخر میں دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ جو بھی نسبت کسی کی جانب بھی دی جائے تو اخلاقاً اور شرعاً ذمہ داری ہے کہ اگر جان بوجھ کے دیو غلط نسبت تو بھی جب بھی انسان شرمندہ ہو تو قبول کرے کہ یہ میں نے غلط کہا تھا، اور اگر غلطی میں ہو تو بھی قبول کرے. لہٰذا ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ 2 علماء کے بیان پر بنائی تھی، اور ان کے بارے میں بھی ہم سوء ظن نہیں کرتے. ممکن ہے کہ ان کا فہم یہی ہو، لیکن اکثریت علماء نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جنرل آصف منیر نے تمام شیعوں کے بارے میں کوئی دھمکی آمیز لہجے میں ایسی بات نہیں کی تھی. لہٰذا اسے ہم نے کلیئر کر دیا. نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ خطرہ ہے. اور اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا، جو اعتراض رشد اور رہنمائی کے لیے اور اصلاح کے لیے تھا، اور بعد میں بھی کرتے رہیں گے. لیکن کوئی ایسا اعتراض جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں خصوصاً فوج یا ایئر فورس یا نیوی کسی کے لیے بھی خطرے کا سبب ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. البتہ تمام اداروں کی توجہ دلائی جائے کہ اسلامک کارڈ نہ کھیلیں اور لبرل ہو کے کام کریں، اور کسی بھی سیاسی کام میں دین اور اسلام کے نام پر جو ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے اس سے بچیں.